دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بڑی دیر کے بعد آپ کی خدمت میں آج پھر حاضری نصیب ہو رہی ہے۔ تو آج بات کرتے ہیں جو خان صاحب یعنی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے خلاف الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے کہ ٹیکنیکل اس کا انالیسس کیا ہے، کہ قانون اور آئین کیا کہتا ہے یا اس میں کیا پوٹینشل ہے، اور اس کا موازنہ کرتے ہیں جو سابق وزرائے اعظم میاں نواز شریف اور یوسف گیلانی صاحب جو ہیں وہ بھی ڈسکوالیفائی ہوئے تھے، تو ان تینوں کا کمپیریزن کیا بنتا ہے اور خان صاحب کے لیے اب کیا امکانات ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے اس کا ٹیکسٹ بڑی حد تک جو بریفلی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ابھی ظاہر ہے ڈیٹیلڈ آرڈر نہیں آیا، تو ڈیٹیلڈ آرڈر آنے کے بعد ظاہر ہے مزید اس کو کھولا جا سکتا ہے، لیکن فار دا ٹائم بینگ کہ یہ کہتا ہے فیصلہ کہ وی آر آف دا کنسیڈرڈ اوپینین دیٹ دا ریسپونڈنٹ عمران خان ہیز بیکم ڈسکوالیفائڈ انڈر آرٹیکل 633(1)(p) آف دی کانسٹیٹیوشن۔ اصل میں پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ انڈر سب کلاس پی آف کلاس 1 آف آرٹیکل 63 آف دی کانسٹیٹیوشن۔ باہر ظاہر عام جو طریقہ ہے ہم وہی استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ کہتا ہے کہ ہم اس جچی تلی رائے پر پہنچے ہیں کہ جو جواب کنندہ ہے یا مدعا علیہ ہے عمران خان، وہ آئین پاکستان کی دفعہ 63 کی جو ذیلی کلاز ہے 1 اور اس کی جو پھر ذیلی کلاز یا پروویژن ہے P، اس کے تحت انہیں وہ ڈسکوالیفائڈ ہیں، نااہل ہیں۔ اور اس جو آئینی پروویژن ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ الیکشن ایکٹ 2017 یعنی قانون انتخابات 2017 کے دفعات 137، 167 اور 163 کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے تو وہ ڈسکوالیفائڈ ہیں، وہ نااہل ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں consequently he ceases to be a member of the National Assembly of Pakistan and his seat has become vacant accordingly۔ اور نتیجتاً وہ رکن قومی اسمبلی نہیں رہے، پاکستان کی قومی اسمبلی کے رکن نہیں رہے، اور ان کی سیٹ جو ہے اسی انداز سے خالی سمجھی جائے گی، خالی ہو چکی ہے۔ اب جو اس کا پلین ٹیکسٹ ہے وہ تو بظاہر یہی کہتا ہے کہ جو وہ ممبر تھے اب نہیں رہے، لیکن اب نہیں رہے سے کیا آگے مراد ہے؟ کیا کل پھر ضمنی الیکشن ہوتا ہے تو وہ اس میں حصہ لے سکتے ہیں؟ کیا وہ اس اسمبلی کی ریمیننگ مدت کے بعد تک نہیں لے سکتے؟ یعنی جو اگست 2023 تک اسمبلی ہے اس میں وہ نہیں آ سکتے۔ اب ایک ویو یہ ہے کہ وہ 5 سال کے لیے نااہل ہیں، ایک ویو یہ بھی ہے کہ وہ ساری عمر کے لیے نااہل ہیں۔ اب اگر بالکل ٹو دی پوائنٹ اور سیدھا سادہ یعنی بہت زیادہ موشگافی نہ کی جائے تو اس کا یہ بھی مطلب اور بڑا یہ کنونسنگ مطلب ہے لیا جا سکتا ہے کہ وہ صرف ایک دفعہ نااہل ہو گئے ہیں اس اسمبلی کی سیٹ سے، دیٹس اٹ۔ اب وہ ضمنی الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں، یہ بھی عجیب بات نہیں ہے، آپ کو لگے گی۔ تو بہرحال ایک ویو یہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انلیس کیونکہ اس میں بہرحال کنفیوژن ہے، یہ ہائر کورٹس جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جب جائے گا تو ظاہر ہے یہ چیزیں یعنی یہ ایک ڈیولپنگ جورسپروڈنس ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں پہلے نہیں یوز کی جاتی ہیں، جب اس کلاڑے کو یوز کیا جاتا ہے تو پھر اس کے کنسیکوینسز یا اس کے حدود و قیود کا تعین ہوتا ہے یا اس کا کیا مطلب ہے۔ تو بہرحال سامنے اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ اسمبلی کے رکن نہیں رہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے یا ایون باقی یعنی کل ہی اگر ضمنی الیکشن ہوتا ہے تو ایک مطلب یہ ہے کہ وہ لے سکتے ہیں الیکشن میں حصہ، اور اس میں بڑا ویٹ۔
اب دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ 5 سال کے لیے ہیں، جیسے کہ وہ طارق صاحب جو وزیر قانون ہیں ان کا ویو ہے کہ وہ 5 سال کے لیے نائل ہیں۔ اصل میں یہ جو آئین کی پروویژن ہے 63 اس کی ظاہر ہے بہت ساری جو ہیں کلازز ہیں، ان کی کلاس جو یوسف رضا گیلانی پر لگی تھی اس کے حساب سے تو وہ واقعتاً 5 سال کے لیے ہی ہوتے ہیں، یعنی جو یوسف رضا گیلانی پر آرٹیکل لگایا گیا تھا وہ بھی 63 تھا اور اس کا بھی کلاس 1 تھا، اور لیکن اس کا آگے جو یہ خان صاحب پر لگا ہے وہ اس کلاس 1 کا سب کلاس پی ہے، اور جو یوسف رضا گیلانی پر لگا تھا وہ جی ہے، جی فار گجرات جی۔ تو اس جی میں تو یہ کلیئر کٹ لکھا ہے کہ وہ 5 سال کے لیے نائل ہیں، اور جو میاں نواز شریف پر لگایا گیا تھا وہ آرٹیکل 62(1)(f) ہے، یعنی کلاس 1 کی سب کلاس ایف آف آرٹیکل 63 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ اب اس میں میاں صاحب جو تھے یہ جو 62 اور 63 کی آئین میں آرٹیکلز ہیں یہ اصل میں 8ویں ترمیم کے دور کی انسرٹ کی گئی ہیں، اوریجنل کانسٹیٹیوشن میں نہیں تھیں، تو اس میں یہ خاصا کرائٹیریا بڑا اسٹرکٹ بنایا گیا ہے، لیکن پہلے اس کو نیگلیکٹ کیا جا رہا تھا، جب ضرورت پڑی ضرورت مندوں کو تو انہوں نے اس کا استعمال بھی شروع کر دیا۔ تو ان تینوں میں سب سے مائلڈ جو صورتحال ہے وہ عمران خان کی ہے۔ اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں گیلانی صاحب جو تھے وہ 63 کی جو سب کلاس 63 کی سب کلاس 1 کی سب کلاس جی ہے اس کے تحت تھے، اور اس میں یہ تھا کہ جو ریلیونٹ بات ہے، ظاہر ہے اب بہت ساری اس میں اور بھی باتیں کی جا سکتی ہیں، کہ ان پر الزام یہ ثابت ہوا کہ پریجوڈیشل ٹو دی انڈیپینڈنس آف دی جوڈیشری انہوں نے کام کیا، یعنی جب افتخار چودھری یا چیف جسٹس آف پاکستان یا سپریم کورٹ میں نے یہ آرڈر کیا کہ وہ کیسز بحال کیے جائیں زرداری کے خلاف بھی، اور یہ اس کے کنسیکوینس کے طور پر خط لکھا جائے سوئس اتھارٹیز کو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ نہیں ہم لکھ سکتے، اس لیے کہ وہ پریزیڈنٹ کو امیونٹی حاصل ہے۔ اب حقیقت میں تو دیکھیں تو اس کا بھی پلین ٹیکسٹ یہ نہیں کہتا کہ گیلانی صاحب نے کوئی جرم کیا ہے، اس لیے کہ خط نہ لکھنا کوئی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پر حملہ نہیں ہے لیکن بہرحال اس کو حملہ قرار دیا گیا، اس کو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے پریجوڈیشل قرار دیا گیا۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ نان کمپلائنس ہے، تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری تو اس سے نہیں متاثر ہوتی، تو بہرحال یہ اس میں نکالا گیا، اور انہیں اس میں تو لکھا ہے کہ 5 سال ہوگا، یعنی وہ اس پروویژن میں موجود ہے 5 سال، اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے۔ اب جو میاں صاحب تھے اس میں 62(1)(f) کا مطلب یہ تھا کہ جو بندہ ایک دفعہ ڈس آنیسٹ ڈکلیئر ہو گیا، کمپیٹنٹ کورٹ نے کر دیا، تو ظاہر ہے جب تک وہ ڈکلیریشن موجود ہے، وہ فیصلہ موجود ہے، وہ گویا ڈس آنیسٹ ہے، اور وہ 62(1)(f) پر پورا نہیں اترتا، تو وہ نائل ہے ہمیشہ کے لیے۔ اگرچہ اس میں بھی یہ نہیں لکھا گیا کہ ہمیشہ کے لیے، اس میں بھی یہ سارے مطالبے نکالے جا سکتے تھے، لیکن نکالنے والوں کو اس وقت سب سے ایکسٹریم تلوار چاہیے تھی، اور وہ جو 5 پیارے تھے جی سپریم کورٹ میں، جن میں ایک پیارا اب بھی ہے، تو ان پیاروں نے پاکستان پر مہربانی کی کہ اس سے یہ مطلب کشید کیا، ہو بہو جس طرح ایک طرح سے گیلانی صاحب کی صورت میں مطلب کشید کیا تھا، لیکن وہاں کیونکہ 5 سال لکھے تھے، گیلانی صاحب 5 سال تک ہی محدود رہے، وہ تلوار ہمیشہ کے لیے استعمال نہیں ہو سکی، تو شاید اس وقت انہیں 62(1)(f) کا خیال نہیں آیا، اس لیے کہ وہ جو وائلیشن تھی وہ کلیئرلی اس میں فٹ آتی تھی ایک طرح سے۔ تو بہرحال خان صاحب جو ہیں ان کے 63 جو آئین کا آرٹیکل ہے اس کی کلاز 2 کے تحت جو سینٹ کے چیئرمین ہیں انہوں نے ایک ریفرنس بھیجا کہ خان صاحب نے جب اپنے ایسٹس ڈکلیئر کیے ہیں تو انہوں نے چھپائی ہیں چیزیں اور جھوٹ بولا ہے اور کرپٹ پریکٹسز کیے ہیں، اس وجہ سے وہ ڈسکوالیفائڈ ہیں۔ تو یہ یعنی انہوں نے ریفرنس بھیجا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں،
اب وہ بھی ویسے یہ ریلیونٹ پروویژن آپ کی خدمت میں پڑھ کے سناتا ہوں. اصل میں یہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دوست جو ہیں انہیں کنکریٹ علم ہو, اور ظاہر ہے جب آگہی ہوگی تو پاکستان کا بھلا ہوگا کہ یہ جو شبخون مارنے والے ہیں ان کو کچھ شرم آئے گی یا ان کے سامنے کہیں رکاوٹ ہوگی. تو وہ جو پروویژن 63 آرٹیکل کی پروویژن 1 ہے وہ بھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ اے پرسن شیل بی ڈسکوالیفائڈ فرام بینگ الیکٹڈ اور چوزن ایز اینڈ فرام بینگ اے ممبر آف دا مجلس شورا پارلیمنٹ if he is for the time being disqualified from being elected or chosen as a member of the Majlis Shura or of a provincial assembly وغیرہ وغیرہ or under any law for the time being in force. For the purpose of this law shall not include any ordinance. یعنی اس میں ordinance شامل نہیں ہوگا, وہ جو عارضی قانون ہوتا ہے. تو اس کی پہلے اس سے بھی وہ جو کلاس 2 ہے وہ اہم ہے کہ if any question arises whether a member of the Majlis Shura, یعنی اگر یہ سوال اٹھے کہ کوئی بندہ ممبر جو پہلے موجود ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے, تو چیئرمین سینٹ یا اسپیکر قومی اسمبلی الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیجیں گے, یا یہ سوال اٹھنے کے بعد 90 days کے اندر آٹومیٹک یہ سمجھا جائے ود ان دی aforesaid period should be deemed, یعنی انہیں چاہیے کہ جب یہ کویسچن اٹھے تو وہ الیکشن کمیشن کو بھیجیں, اور بھیجنے کا جو ٹائم جو میکانزم ہے وہ ہے جی ود ان 30 days, کہ 30 دن کے اندر بھیجیں. اور اگر 30 دن کے اندر نہیں بھیجتے تو وہ سمجھا جائے گا کہ ریفرنس بھیجا جا چکا ہے. لیکن اب ایک اور سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کویسچن کب ارائز ہوا. اب اس کی بھی وضاحت کی جا سکتی ہے, اور یہ ظاہر ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ہی کر سکتے ہیں. تو اس کو اس سینس میں اگر لیں کہ جب یہ نوٹس میں بات آئی تو ظاہر ہے پھر یہ فٹ آئے گا معاملہ. اگر یہ کہا جائے کہ جس دن وہ سبمٹ ہوا ہے اس دن سے آٹومیٹک نوٹس میں آنی چاہیے, ظاہر ہے اسپیکر یا چیئرمین کے نوٹس میں بات امیڈیٹلی تو آ نہیں سکتی جب آپ ڈکلیریشن الیکشن کمیشن کو دیتے ہیں. تو یہ بھی اس میں کنفیوژن ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے ریفرنس بھیجا اور انہوں نے پھر 120 days کے اندر ڈیسائیڈ کرنا تھا, اور انہوں نے سپٹمبر 19 کو ریزرو کر لیا, اور اب ظاہر ہے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. اور انہوں نے کہا کہ وہ جو اس ظاہر ہے جیسے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ وہ 63(1)P کے تحت جو ہیں وہ نائل ہو گئے ہیں, کیونکہ انہوں نے سیکشن 137, 167, 173 الیکشن ایکٹ 2017 کی جو وائلیشن کی ہے. اب اس میں سیکشن 137 جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایسٹ یا ایسٹس کے ڈکلیریشن سبمٹ کرنا ہے الیکشن کمیشن کو. دوسرا یہ ہے کہ 167 جو وہ ہے کہ کرپٹ پریکٹسز, کہ اگر آپ وہ جو ایسٹس ہیں مثلاً, اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن ایسٹس کی بات ہم کر رہے ہیں کہ ڈکلیریشن آف ایسٹس اینڈ لائبلٹیز میں اگر آپ کوئی میٹیریل پرٹیکولر نہیں بیان کرتے یا غلط بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کرپٹ پریکٹس ہے. اور پھر 173 میں فالس اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے یا ڈکلیریشن کیا ہوتا ہے اس کا بیان ہے. مطلب یہ ہے کہ خان صاحب پر یہ بات ثابت ہوگی الیکشن کمیشن کی نظر میں کہ انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس اینڈ لائبلٹیز دی تھی سیکشن 137 کے تحت, وہ 167 کی پرویو میں آتی ہے کہ وہ کرپٹ پریکٹس ہے, اور وہ 173 جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس میں بھی آتی ہے کہ وہ فالس تھی. اب فالس ہو اور کرپٹ پریکٹس ہو تو پھر اس کو الیکشن کمیشن جو ہے بھیج سکتا ہے, انیشیٹ کر سکتا ہے لیگل ایکشن. اور اس صورت میں وہ سیشن جج کے لیول کا کوئی جوڈیشل افسر جو ہے وہ ٹرائی کرے گا, اور اس میں وہ سیکشن 174 کے تحت ان کو سزا ہوگی. یہ جو الیکشن ایکٹ 2017 کا 174 ہے, اور سزا کتنی ہوگی؟ یہ 1 لاکھ تک جرمانہ ہو سکتا ہے اور 3 سال سزا ہو سکتی ہے, یا دونوں ہو سکتے ہیں. اب ظاہر ہے اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم وہ لیگل ایکشن سٹارٹ کر رہے ہیں.
اب اس میں بھی کہ کیا وہ جو قانون ہے اس کی ایک ریڈنگ تو یہ بھی کہتی ہے کہ 120 ڈیز کے اندر اندر وہ بھیجنا چاہیے تھا جی، لیکن دوسری یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ جب معاملہ ریفرنس کی صورت میں آیا ہے تو اس کے بعد ہی یہ ہو سکتا تھا کہ جب یہ بات اسٹیبلش ہو گئی تو یہ بھیجا جا سکتا تھا. تو بہرحال اس میں بہت ساری ifs and بٹس ہیں جو ابھی ڈیسائیڈ ہونی ہے. لیکن پلینلی اگر دیکھیں تو خان صاحب بہت سارے اور لوگوں کی شاید ویو یہ نہ ہو، میرا ویو یہ ہے کہ وہ صرف موجودہ اسمبلی کی یہ موجودہ سیٹ سے ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں. ایون ضمنی الیکشن بھی وہ لڑ سکتے ہیں. یہ ہمارے نون لیگ کے یا پی ڈی ایم کے دوستوں کے لیے شاید لٹل بٹ شاکنگ ہو، لیکن زیادہ بات یہی ہے. اب ظاہر ہے یہ اپ ٹو دا کورٹ ہے، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے وہ اس سے کیا نکالتے ہیں. ہاں اگر وہ کرپٹ پریکٹسز کی ٹرائل میں آتے ہیں اور ان کو کنوکٹ کر دیا جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے ان پر 5 سال کا بھی معاملہ لاگو ہوگا، پھر لائف بین بھی ہو سکتے ہیں، لائف بار یعنی 62(1)(f) بھی پھر ڈس آنیسٹی بھی ثابت ہو جائے گی. تو ابھی اس وقت کیونکہ انہیں کنوکٹ نہیں کیا گیا، انہیں ڈسکوالیفائڈ کیا گیا ہے، اور ڈسکوالیفیکیشن جو ہے ایز سچ وہ کنوکشن نہیں سمجھی جاتی. اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا وہ مجرم ہے. لہٰذا جو خان صاحب ہیں یہ دی مائلڈسٹ جو فارم ہو سکتی ہے ڈسکوالیفیکیشن کی وہ ہے، سب سے نرم ہے، اور اس سے زیادہ سخت یوسف گیلانی کی تھی، اور اس سے بھی سب سے زیادہ سخت میاں نواز شریف کی تھی. اب ظاہر ہے یہ معاملہ ہائی کورٹ میں جائے گا اور موسٹ پروبیبلی سپریم کورٹ میں بھی جائے گا، اور دا پاورز دیٹ بی اگر وہ ایکٹیولی، اور پاورز دیٹ بی میں یہی سمجھوں گا کہ وہ لائک مائنڈڈ بینچ جو ہے گوگی زادوں کا وہ، یا چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں وہ، یہ انہوں نے کوئی ذاتی یعنی انٹرسٹ لے کر اس کو نہ بچایا تو بہرحال بچنا ناممکن ہے. ظاہر ہے پچھلے زمانے میں جب دا پاورز دیٹ بھی جنہیں ایکسٹینشن عزیز تھی انہیں باقی سب چیزیں گویا عزیز نہ تھی، تو اس وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا. اور اب جو ہے وہ سمجھ لیں کہ الیکشن کمیشن کے علاوہ کم از کم ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں جو خان صاحب کے سمپیتھائزرز ہیں، لائک مائنڈڈ ہیں، گوگی والاز ہیں، وہ موجود ہیں. لہٰذا یہ 1-2 دنوں کی بات ہے، زیادہ زیادہ 1 ویک کہہ لیں کہ یہ فیصلہ ہیلڈ ان ایونس ہو جائے گا، سسپینڈ ہو جائے گا. پھر ظاہر ہے اس پر تفصیلاً ہیئرنگ ہوگی اور پھر راوی چین لکھے گا. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. تو اجازت چاہتا ہوں، ٹائم بہت ہو گیا جناب. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. خدا حافظ.